السلام علیکم۔ اردو مضمون کے تمہید کے حوالے سے ایک موضوع کو لے کے اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں۔ انسانی حقوق کے نفاذ میں حائل رکاوٹیں اور ان کا حل۔ تمہید جیسے کہ ابتدا ہے، اس میں مضمون کا تعارف پیش کیا جاتا ہے، مضمون کی اہمیت بیان کی جاتی ہے اور اس کی وسعت بتائی جاتی ہے۔ چونکہ مضمون کی ابتدا ہوتی ہے تمہید سے، تو اس کو دلکش ہونا چاہیے اور اتنا انٹرسٹنگ ہونا چاہیے کہ ناظرین یا جو ریڈر ہے وہ تمہید پڑھ کے پورے مضمون پڑھنے کا اس کے دل میں شوق پیدا ہو، اس میں ذوق پیدا ہو۔ یہ ایک سیمپل تمہید ہے انسانی حقوق کے نفاذ میں حائل رکاوٹیں اور ان کا حل، اس عنوان پر۔ نقش نگاری سے مکان کا تصور اجاگر ہوتا ہے اور اس کی بناوٹ کے لیے راستہ ہموار ہوتا ہے، مگر انسان کے لیے مفید تب ثابت ہوتا ہے جب اسے فائدہ اٹھا کر عملی جامہ پہنایا جائے، وگرنہ مکان کاغذ پر اور انسان بغیر چھت کے زندگی گزارتا رہے گا۔ اسی طرح حقوق اور قوانین کاغذ کے ذریعے شعور تو اجاگر کرتے ہیں، مگر مفید تب ثابت ہوں گے جب عمل درآمد ہوگا۔ تو ان لائنز میں تمہید کا جو پہلا پیراگراف ہے، اس میں ایک تو جو مکان کی نقش نگاری ہے اس کا جو تصور ہے، اگر آپ نقش نگاری سے فائدہ اٹھا کر مکان بناتے ہیں تو آپ کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے، ورنہ وہ نقش نگاری کاغذ کی حد تک ہی محدود رہتی ہے۔ صرف آنکھوں کا لمس پورا ہو سکتا ہے، لیکن آپ ایک چھت تلے زندگی نہیں گزار سکتے، اس کا عملی مظاہرہ نہیں کر پاتے۔ اسی طرح حقوق اور قوانین کا عمل درآمد جب تک نہیں ہوتا، وہ بھی کاغذ پر بالکل ویسے ہی ہیں جیسے ایک کاغذ پر مکان کا نقشہ ہوتا ہے۔ یہ کمپیریٹیولی ہم نے مکان کے نقشے کی جو کیفیت ہوتی ہے بغیر عمل درآمد کے، اس کو انسانی حقوق کا کاغذ پہ ہونا بغیر عمل درآمد کے، ان دونوں کیفیات کو ہم نے انٹر لنک کر کے دیکھا اور مکان اور نقش نگاری کے ذریعے انسانی حقوق کے نفاذ کو دیکھا۔ تمہید کے دوسرے حصے میں آپ جو عنوان ہے اس کا تعارف پیش کرتے ہیں کہ جیسے انسانی حقوق کیا ہیں، وہ کیسے حاصل کیے جاتے ہیں، ان کا حق کس نے دیا، اور ان میں حائل جو رکاوٹیں ہیں وہ بنیادی رکاوٹیں کیا ہیں۔ دیکھیں یہ سمپل پیش خدمت ہے۔ تعلیم، روزگار، صحت، تحفظ سے لے کر تہذیب، ثقافت اور مذہبی آزادی تک جتنے بنیادی حقوق ہیں وہ انسان کا فطری حق ہونے کے ساتھ ساتھ آئین کا حصہ بھی ہیں، جس کی عمل درآمد حکومتوں کا اولین فریضہ ہے، اور یہ حقوق ان معاشروں میں زیادہ پائیدار ہیں جہاں شرح خواندگی بہتر ہونے کی وجہ سے لوگ اچھے اور پڑھے لکھے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ بتایا کہ انسانی بنیادی حقوق کون سے ہیں، اور پھر ہم نے کہا کہ وہ آئین کا حصہ بھی ہیں اور فطری تقاضوں کے مطابق انسان کا حق بھی بنتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ جو پڑھے لکھے معاشرے ہیں وہ اچھے نمائندے، پڑھے لکھے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں جو ان حقوق کے اوپر لیجسلیشن کرتے ہیں، حکمت عملی لے کے آتے ہیں اور ان پر عمل درآمد کرواتے ہیں۔ تو ہم نے یہ بھی بتایا، ایک رکاوٹ یہ بتائی ہم نے یہاں پہ تعارف کراتے ہوئے موضوع کی، کہ جو معاشرے پڑھے لکھے نہیں ہوتے ان کو اپنے حقوق کا پتہ نہیں ہوتا اور پھر وہ نمائندے بھی اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ تمہید کے تیسرے حصے میں آپ ایسی رکاوٹ کی بات کریں گے جو آپ کے نظر میں سب سے بڑی رکاوٹ ہو، اور اسی کے تذکرے سے آپ متن کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے، یعنی متن کا لنک بنائیں گے مین باڈی کا، جہاں سے آپ نے پھر پیراگرافز کی شکل میں اپنے مضمون کا آغاز کرنا ہوتا ہے۔ جیسے یہ سیمپل ملاحظہ کریں، اقوام عالم میں حقوق کی جد و جہد کی تاریخ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان حقوق کے نفاذ میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ شعور کی کمی ہے، جس کا احساس ترقی پسند تحریک کی بنیاد کی وجہ بنتا ہے۔ جنہوں نے ادب برائے زندگی کا نعرہ لگا کر کہا کہ شاعری کو شعور اجاگر کرنے کا ذریعہ بناؤ تاکہ لوگ اپنے حقوق کے لیے اٹھ سکیں۔
اسی ضمن میں فیض احمد فیض کا یہ شعر کہ چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی بس اس کی سزا ہے۔ آپ اس شعر کے ساتھ تمہید کا اختتام کریں، اس کے بعد پھر متن کا جو حوالہ ہے یا متن اب جب شروع کریں تو اپنے آرگومنٹس بلڈ اپ کرنا شروع کریں، 4-5 ایریاز آپ ذہن میں رکھیں، انہی کے اوپر اپنے جو پیراگرافس ہیں وہ لکھیں، اس کے بعد پھر اختتامیہ۔ مضمون کا دوسرا حصہ نفس مضمون یا متن کہلاتا ہے، جہاں آپ عنوان کے حوالے سے متعلقہ انفارمیشن مہیا کرتے ہیں، تمام تر معلومات فراہم کرتے ہیں۔ نفس مضمون کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ اس میں وہ جامع ہو، تمام تر جو معلومات ہیں وہ فراہم کیے جائیں، اور پھر جامع ہونے کے ساتھ وہ اس میں موضوعیت ہو، یعنی موضوع کے مطابق ہو۔ نفس مضمون کے لیے آپ یہ 4-5 ہیڈنگز ذہن میں رکھیں اور ان کے اوپر اپنے آرگومنٹس بلڈ اپ کریں اور پیراگرافس لکھیں، تو یہ آپ کا نفس مضمون بن جائے گا۔ جیسے لاشعوری ایک رکاوٹ ہے انسانی حقوق کے نفاذ میں، لاشعوری اور ناخواندگی، تو آپ اس کا حل کیا ہے؟ آگہی مہم اور میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق کا علم فراہم کریں تاکہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکیں اور ان کے منتخب نمائندے ان کو وہ حقوق دلانے میں جد و جہد کر سکیں۔ دوسرے جانب حکمت عملی کی کمی ہوتی ہے یا وہ حکمت عملی گراؤنڈ ریالٹیز کے بنیادوں کے اوپر نہیں ہوتی، تو اس کے لیے اگین آگہی مہم اور میڈیا کا کردار بہت ضروری ہے۔ بچوں اور خواتین کے حقوق کو اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیا جاتا، اس کے حوالے سے اگین آگہی مہم چلائی جائے میڈیا کے ذریعے اور دیگر فورمز کے ذریعے۔ پھر آزادی اظہار رائے پر قدغنیں لگتی ہیں، اس کی وجہ سے لوگ اپنے حقوق کے اوپر، بنیادی حقوق کے اوپر آواز نہیں اٹھا سکتے، تو اس کے لیے وزارت انسانی حقوق کا استحکام، یعنی اس کو فعال کیا جائے، اچھے لیجسلیشن کی جائے اور معذور افراد کے حقوق کی پاسداری کی جائے۔ مضمون کا آخری حصہ اختتامیہ کہلاتا ہے، جو کہ متن میں مہیا کیے گئے معلومات کا نچوڑ ہوتا ہے۔ جیسے یہ اختتامیہ دیکھیں، لاشعوری اور ناخواندگی انسانی حقوق کے حصول میں سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ضروری ہے کہ آزادی اظہار رائے دی جائے تاکہ میڈیا ان مسائل کو اجاگر کر کے انسان کو بنیادی حقوق سے آگاہ کرے تاکہ حقوق کے نفاذ کے لیے راستہ ہموار ہو سکے۔